وفات حضرت اشرفی میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. حضرت مولانا ابو الحسنات صاحب تفسیر نعیمی کے مفسر حضرت على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأقدير والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم حليم رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل مولانا محمد كما تحب وترضى تصلي عليه. چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ. چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ. دیکھنا ہے گر تجھے طلبوں کو پیغمبر کے دیکھ. دیکھنا ہے گر تجھے طلبوں کو پیغمبر کے دیکھ. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی. نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی. خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. معین الدین اجمیری ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں تم ہے. مومن کی یہ پہچان کہ تم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گالی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. پوچھ ان خرقہ پوشوں کو بصیرت ہو تو دیکھ ان کو. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والی رسالت میں درود شریف نذران عقیدت پیش ہوا ہے.
گوش پر آواز اٹھاؤ، پوری طور پر متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج و ملال۔ آپ سوچیں گے بات اتنی معمولی سی اور انداز اتنا چونکا دینے والا۔ ولیوں کا معاملہ اللہ خبردار ہوشیار، پہلے پوری طور سے ہوش و گوش کو بیدار کر لیا گیا۔ اب سنو کہ آگے کیا کہا جائے۔ ہم نے سوچا کہ کوئی بڑی باریک بات کہی جا رہی ہوگی، کوئی نہ سمجھ میں آنے والا نقطہ بیان کیا جا رہا ہوگا، مگر جب اتنا ہوشیار کر کے بات کہی گئی تو یہ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ بات اتنی مختصر۔ ہم نے کہا دوستو یہ تو بہت سیدھے انداز میں بات کہی جا سکتی تھی، اس کے لیے اس قدر چڑھا دینے والا انداز کلام میں اختیار کیا گیا۔ دوستو بات کو سیدھا نہ سمجھو، بڑی اہم بات۔ اور اس سلسلے میں ایک عارف کا قول پیش کروں تو آپ اور بھی حیران ہو جائیں گے۔ ولیوں کے معاملے کو آسان مت سمجھو اور نہ ان کی معرفت کو آسان آپ سمجھو۔ حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ خدا کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ ارے خدا کو پہچاننا آسان اور ولی کو پہچاننا مشکل، تو خدا کے پہچاننے کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی خدا کو کما حق پہچان سکتا۔ جب رسالت کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا ما عرفناک حق معرفتک، جو حق معرفت ہے ویسا میں نے نہیں پہچانا، تو خدا کی ذات و صفات کی حقیقت کو تو کوئی نہیں پہچان سکتا، انسانی ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ مگر تم نے اتنا تو پہچانا کہ خدا وہ ہے جس کی ذات و صفات کی حقیقت تک انسانی ذہن نہ پہنچے۔ اتنا تو پہچانا خدا وہ ہے جو مادہ مادیات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو زمانہ زمانیات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو مکان مکانیات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو امکان اور شوائب امکان سے پاک ہے۔ اتنا تو پہچانا، اتنا تو پہچانا۔ مگر دوستو ولیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں رہ کر ہمارے لیے مشکل بن گئے۔ ہمارے بیچ میں رہ کر، اگر یہ ہوتا کہ ولی کسی دوسری دنیا میں رہتے، ہم اس دنیا میں رہتے، تو ہم پہچان کرا دیتے کہ ولی وہ ہے جو فلاں جہاں رہتا ہو، ولی وہ ہے جو پہلے آسمان پہ رہتا ہو، ولی وہ ہے جو دوسرے آسمان پہ رہتا ہو۔ مگر معاملہ عجیب ہے، وہ ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ سوتے جاگتے ہیں، ہماری بازاروں میں چلتے ہیں، ہمارے ہی انداز اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اب یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے، ہمارے اندر آ کر کے وہ ہمارے لیے مشکل بن گئے ہیں۔ اگر اتنا سمجھنا، ان کا سمجھنا آسان ہوتا تو لوگ ان کو اپنی طرح کیسے سمجھتے؟ اگر ان کا سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو لوگ ان کو اپنی طرح کیسے سمجھتے؟ تو یہ ہمارے بیچ میں رہ کر کے ہمارے لیے مشکل ہو گئے ہیں۔ ہم کیا جانیں کہ یہی ہم بھی کھانے پینے والے ہیں، یہ بھی کھانے پینے والا ہے، ہم بھی چلنے پھرنے والے ہیں، یہ بھی چلنے پھرنے والا ہے، مگر ہم کیا سمجھیں کہ ہم وہ ہیں جو خوف والے ہیں، یہ بے خوف ہے، ہم فکر والے ہیں، یہ بے فکر ہے، ہم ملال والے ہیں، یہ بے ملال ہے۔ یہ سمجھنا تو بہت مشکل بات ہو گئی، اسی لیے کہا گیا ان کا پہچاننا زیادہ مشکل۔ یہ
हमारे बीच में करके, तो इसीलिए बहुत चौंका देने वाला अंदाज कि इनको पहचानने के लिए होशो होश की बेदारी जरूरत है, जहन की सलामती जरूरी है, अक्ल की बेदारी जरूरी है। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। जो अल्लाह के वली हैं उन्हें ना खौफ है ना उन्हें रंजो मलाल है। मैं तो इस कलाम की खूबी की तरफ इशारा करूं, वली के माना तो बहुत से आते हैं, वली के माना बहुत है, वली के माना करीब के भी आते हैं, करीब के आते हैं, और आप वली को करीब के माना में इस्तेमाल भी करते हैं खास मौके के ऊपर। और एक खास मौका होता है जब किसी का जनाजा सामने रखा हो तो आप पूछते वली कौन है, इजाजत है कि नहीं, वली से इजाजत लेते हैं, तो वो करीब होता है उसमें। मुझको भी एक मरतबा एक मुकाम पर वली से इजाजत लेने की जरूरत पड़ी। जनाजा आ गया था, लोगों ने फातिहा जाहिर की नमाज पढ़ा दो, तो मैंने कहा वली से इजाजत। मालूम था कि वली साहब खुद ही जमात के बाहर है, जो उसके वली थे वो जमात के बाहर है। और जब मैंने पूछा वली की इजाजत, तो वहीं से आवाज देते हाँ इजाजत है, यानी खुद शरीक नहीं हुई, इसलिए कि पतलून साफ नहीं थी। ऐसे भी वली होते हैं। बहरहाल वली के माना करीब, वली के माना दोस्त, वली के माना महबूब, वली के माना मुहिब। तो वली के बहुत सारे माना हैं, मैं एक माना लेकर चलूंगा इसलिए वक्त नहीं। तो वली का माना करीब, जो अल्लाह के करीब हैं उन्हें ना कोई खौफ है ना रंजो मलाल। जो अल्लाह के करीब है, कलाम की खूबी देखिए, यही दावा है और यही दलील। दावा क्या है कि जो अल्लाह के करीब है उन्हें ना खौफ है ना रंजो मलाल, और दलील जब अल्लाह के करीब है तो क्या खौफ क्या रंजो मलाल। इसलिए कि जो अल्लाह के करीब है वो ऐसे कादरे मुतलक के करीब है। जब अल्लाह के करीब है तो कादरे मुतलक के करीब है, अल्लाह के करीब है तो मुख्तारे कुल के करीब, अल्लाह के करीब है तो आलिमुल गैब व शहादा के करीब है, अल्लाह के करीब है। तो जब ये बात हो गई तो एक बात बताओ, बादशाह के जो करीब रहता हो उसे चोरों का क्या डर है, गौरता का करीब रहता है। जो इल्म के करीब रहता हो उसे जहालत से क्या डर, जो अदल के करीब रहता हो उसे बेइंसाफी का क्या डर, जो कुदरत के करीब रहता हो उसे मजबूरी का क्या डर, जो अख्तियार के करीब रहता हो उसे बेअख्तियारी का क्या डर। तो जो खुदा के करीब है वो इल्म मुतलक के करीब है, आलिमुल गैब व शहादा के करीब है, तो उसे जहालत का खौफ नहीं हो सकता। जो खुदा के करीब है वो खातिर मुतलक के करीब है, उसे मजबूरी का खौफ नहीं हो सकता। जो खुदा के करीब है उसे ऐसे मुख्तारे कुल के करीब है कि वो मुहताजी का डर उसे नहीं हो सकता। तो बाकी दावा भी यही है और दलील भी यही है कि जो अल्लाह के करीब है न उसे खौफ है न रंजो मलाल। अच्छा ठीक है, नहीं है उनको ना खौफ है ना रंजो मलाल है, इसको हम जान के क्या करेंगे। फला साहब को न गम है न खौफ है, तो इसको जान के हमारा खौफ कहां चला जाएगा, हमारा गम को क्या फायदा हुआ। तो इस इल्म की हमें क्या जरूरत, और जब इसे हमें जरूरत नहीं तो कुरान में क्यों बताया गया। ये कुरान तो सारी कायनात के लिए आया है, तो कुरान ये क्यों कहता है कि अल्लाह के जो करीब है। दोस्तों हम बताना ये चाहते हैं कि ये करीब जो है उनकी पहचान इसलिए जरूरी हो गई है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा खुदा का बंदा जिसको खुदा के करीब होने का शौक न हो। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो खुदा से करीब होना ना चाहता। कोई भी ऐसा बंदा, सब चाहते हैं कि हम खुदा के करीब हो जाएं, मगर
یہ تو دل کا فیصلہ ہے. دل چاہتا کہ ہم قریب ہو جائیں، مگر عقل کیا کہتی ہے؟ قریب ہونا ناممکن. اب عقل و دل میں جھگڑا شروع ہو گیا. دل چاہتا کاش کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں، اور عقل کہتی ہے قریب ہونا ناممکن، اس لیے کہ تو ممکن ہے وہ واجب، تو مادی ہے وہ غیر مادی، تو فنا ہونے والا وہ باقی رہنے والا، تو عالم امکان والا وہ عالم وجود والا. تو جب عالم امکان کو تو کراس نہیں کر سکتا، جب مادی دنیا سے تو باہر نہیں ہو سکتا، جب زمانہ زمانیات مکان و مکانیات کو تو چھوڑ نہیں سکتا، تو جو مکان و مکانیات سے باہر ہو تو اس کے قریب کیسے ہوگا؟ تو اس کے قریب کیسے ہوگا؟ یہ عقل نے فوراً دل کے اوپر کنٹرول لگانا چاہا کہ ایسی خواہشات بھیجا ہے، مگر دل ہے کہ نہیں مانتا، وہ خدا کے قریب ہو نہیں چاہتا، اور عقل ہے جو کہتی ہے ناممکن. تو جس وقت دل کو عقل مایوس کر دیتی، دل کو عقل مایوس کر دیتی کہ تو خدا سے قریب نہیں ہو سکتا، تو خدا کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ دل کو مایوسی کی دنیا میں رکھا جائے، بلکہ کہا اے میرے بندے، اگر تو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، مادیات کی دنیا سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں، عالم امکان سے چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں، مادی دنیا کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں. اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتا تو دیکھ لے یہ مجھ سے قریب ہے، ان کے قریب ہو جاؤ. دیکھ لے یہ مجھ سے قریب ہے. کہیں آپ یہ نہ سوچنے لگے کہ یہ خدا کے قریب ہے تو کیا ہم دور ہیں؟ خدا تو خود ہی کہہ رہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے سے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب. تو خدا ہمارے قریب، ہم خدا سے دور. بھائی یہ مائک ہمارے قریب تو مائک کے ہم قریب، غربت تو دونوں طرف سے ہوتی ہے. مگر یہ کیا فلسفہ کہ جب قریبوں کی لسٹ بنی تو مختصر سے لوگ آئے. خدا تو ساری کائنات کے قریب، تو ہم کیسے دور؟ تو میں بہت ہی صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، صحیح ہے خدا ہم سے بہت قریب، بہت قریب ہے، بہت قریب کہ اس قربت کی حقیقت ہم نہیں بتا سکتے، مگر ہم خدا سے بہت دور، بہت دور ہیں، اس دوری کو بھی نہیں سمجھا سکتے. مگر آپ سوچیں گے نہیں بات تو بھی واضح نہیں تھی، کبھی کبھی بڑی بڑی بات چھوٹی چھوٹی مثالوں سے واضح ہو جاتی. اس لیے ایک چھوٹی مثال عرض کروں تو آپ سمجھ میں آئے. ایک صاحب چلے سفر کو، ان کے پاس ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی، بڑی قیمتی انگوٹھی، اس پہ ہیرے کا نقش. ایک دوسرے صاحب بھی ساتھ لگ گئے، یہ دوسرے صاحب بھی ساتھ لگ گئے، اور یہ کس لیے لگے کہ کہیں موقع ملے تو انگوٹھی اپنے ہاتھ میں آ جائے. اس سے اندازہ ہوا کہ جب تم کوئی دولت لے کے چلو گے تو لٹیرے ضرور لگیں گے. اگر دنیا کی دولت لے کے چلو گے تو دنیا کے لٹیرے لگیں گے، اور دین کی دولت لے کے چلو گے تو دین کے لٹیرے لگیں گے. ان کی عادت ہی پیچھے لگنا، وہ پیچھے لگنا کہ جہاں موقع ملے. اب اس کے بعد جناب والا مگر وہ ہیرے والا دماغ بھی ہیرے کا رکھتا تھا، سمجھ گیا یہ کیوں ساتھ ہو گئے. اچھا ایک بات ہے، وہ تھا لٹیرا اور رہنے والا تھا اسی شہر کا، اور جب ساتھ ہوا تو اس سے پوچھا تم کون؟ کہا جو تم وہی ہم، یعنی تم مسافر تو میں بھی مسافر، تو مسافر ہے تو میں بھی. اس لیے وہ سوچتا یہ تھا کہ اگر میں اپنے کو مقیم کر دوں اور یہ ہے مسافر تو جب آگے بڑھے گا تو میں اس کے پیچھے چلوں گا کس بنیاد پر؟ تو وہ بھی مسافر تو تو بھی مسافر بن جا.
اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب ایمان والوں سے ملے تو کہ ہم بھی تو ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے شیاطین سے ملے تو کہے ہم تم سے مذاق کر رہے تھے، ہم سے مذاق کر رہے تھے، ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں، ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، تو ادھر گئے تو ادھر مل گئے، ادھر گئے تو ادھر مل گئے۔ یہ مزاج ہوتا ہے لٹیروں کا، جیسے جس کے سامنے جاؤ وہی بن جاؤ، وہی بن جاؤ۔ اچھا اس کے بعد جناب والا اس سے یہ پوچھا گیا، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ قرآن میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو شیاطین سے مراد ان کی جماعت کے امیر لوگ، تو جماعت کے امیروں کو قرآن نے شیطان کہا، اس لیے کہ بہکانا اس کا بھی کام، ان کا بھی کام۔ اچھا اس کے بعد پھر پوچھا آپ جائیں گے کہاں تھا، پوچھا اس نے، مسافر نے پوچھا آپ جائیں گے کہاں تھا، اس نے سوچا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھے بس یہی قریب تک جانا تو کہ آگے تو میں بڑھ نہیں سکوں گا، پتہ نہیں یہاں تک وہ ہیرا ملے کہ نہ ملے، لہٰذا ایسا کو موقع کہاں ملتا پتہ نہیں، تو کہے گا کہ جہاں تک تجھے جانا وہاں تک مجھے بھی جانا، جہاں تو جا رہا ہوں وہاں تک میں بھی جا رہا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مان گئے، آخرت کو مان گئے۔ قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے، مگر مومنوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آخرت تک کے ساتھی بنتے ہیں، کہ پتہ نہیں کہاں لوٹنے کا موقع ملے گا، کہاں پہ لوٹنے کا موقع، تو آخرت تک کے ساتھی بن گئے۔ اچھا جناب والا آپ خیال کرتے چلے جائیں گے، اب لٹیرا ساتھ ساتھ چلا، انہوں نے سوچا کہ اچھا اپنی تدبیر انہیں بھی کرنی تھی۔ اس کے بعد رات کا وقت ہوا، کمرے میں ایک کمرہ کرائے پر لیا، دونوں ساتھی تھے، تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ بھئی ہمارے پاس قیمتی ہیرا، ہم دونوں سو گئے، کوئی تیسرا نہ لے جائے، تو آدھی رات تم سو آدھی رات تم سے، بہت خوش ہو گیا کہ آدھی رات مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اس نے یہ کہا کہ ایسا کرنا، ایسا اس نے کہ میں پہلے جاگتا ہوں اس لیے کہ مجھے جلدی نیند نہیں آتی، تو سو جاؤ اور بعد میں شو جاؤں۔ انہوں نے کہا یہ اور بھی اچھی بات ہے، یہ اور اچھی بات ہے۔ تو خیر وہ تو لیٹ گیا، اپنی کوٹ وغیرہ سب اس نے اتار دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب خود اٹھنے اس کو اٹھانے کا وقت آیا تو اس انگوٹھی کو اسی کے کوٹ کے جیب میں رکھ دیا اور اس کے بعد سو گئے۔ اب لٹیرا جو ہے ان کی تلاشی لے رہا، رات بھر وہ تلاشی لیتا رہا مگر انگوٹھی نہیں ملی، اور صبح وہ بھی جاگتے ہوئے بھی سوتے بھی بنے، پڑے رہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، صبح کا وقت ہو گیا تو اٹھے اور کہا جا ہاتھ منہ دھو لے۔ وہ جب ادھر ادھر گیا تو جیب سے نکال کے پہن لیا۔ ایسے ہی دوسری منزل آئی، دوسری منزل میں تو لٹیرے نے یہ دیکھا کہ دیکھیں اس کمرے کے کسی سوراخ میں تو نہیں ڈال دیتا، پورے کمرے میں جہاں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے اس کو بڑا بڑا بنا دیا مگر انگوٹھی نہیں ملی۔ اور اس کے بعد پھر وہاں وہ حیران رہا صبح کو، پھر اسی نے ایسے نکالا پہن لیا، اسی کے کوٹ کے جیب میں وہ رکھ دیتا۔ تیسری دن ایسے ہی ہوا تو اس نے کچھ زمین بھی کھودنا شروع کر دیا، یعنی پورے کمرے کی اچھی گٹ بنا ڈالی، مگر وہ انگوٹھی ملنے والی نہیں تھی۔ صبح مختصر بات یہ ہے کہ پھر وہاں پر بھی اسی طرح سے اسے جب منزل آ گئی تو جب تک منزل نہیں آئی اس وقت وہ مسافر کے ساتھ مسافر بنا ہوا تھا، مگر جب منزل آ گئی اب اپنے کو چھپا نہیں سکتے۔ اب لٹیرے نے کہا کہ بھئی اچھی بات سمجھ لو، میں مسافر نہیں ہوں، میرا راستہ نہیں، میں تو اس ہیرے کی انگوٹھی کے لیے نکلا تھا اور میں تو اپنے پوستان سمجھتا تھا، مگر جناب میرے چچا نظر آئے، بس مجھے یہ بتا دیجیے آپ وہ رکھتے کہاں گئے۔ اب وہ تو بات گئی مگر بس اتنا بتا دیجیے آپ وہ رکھتے کہاں گئے۔ کہا وہ انگوٹھی تیرے ہی پاس تھی مگر تو اس کے پاس نہیں تھا، انگوٹھی تیرے ہی قریب تھی، وہ انگوٹھی تیری ہی جیب میں تھی مگر تیرے ذہن سے باہر، تیرے خیال سے باہر۔ اللہ اپنے پاس ہے، خالق
کے جو قریب ہو گیا وہ خدا کے قریب۔ اچھا، جب یہ نسخہ قرآن نے بتا دیا تو اب شیطان نے ایک مہم میں اضافہ کر دیا کہ اب ولیوں کے قریب ہونے مت دو۔ اس لیے یہ مشکل ہے کہ ولی کے قریب ہوا تو خدا کے قریب ہو گیا، ولی کے قریب ہوا تو خدا کے قریب ہوا۔ ایک بات بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، یہ حدیث تو آپ نے بہت سنی ہے، ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے بعد رحمت نازل ہوتی۔ صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، تو جہاں ان کا ذکر ہو وہاں رحمت، اور جہاں وہ خود ہو، جہاں وہ خود ہو، جب ذکر پہ رحمت ہے تو وہاں جہاں خود ہے وہاں تو رحمت کی برسات ہوگی، وہاں تو رحمت کا ساون ہوگا، وہاں تو رحمت کا طوفان ہوگا۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ رحمت کا کچھ چھیٹا ہمیں بھی مل جائے، رحمت برسے گی ان کے لیے، فائدہ ملے گا ہمیں۔ جس کو میں ایسے سمجھاؤں کہ ہمارے مولانا غفران صدیقی صاحب کی پیشانی پر پسینہ آیا تو ایک صاحب ان کا کوئی چاہنے والا پنکھا لے کے کھڑا ہو گیا اور مولانا کو جھلنے لگا۔ میں نے سوچا کہ پیشانی پر پسینہ تو میرے بھی آ رہا ہے مگر کوئی مجھے پنکھا نہیں جھلتا، کوئی مجھے پنکھا نہیں جھلتا، تو میں نے سوچا میں کس سے کہوں، کون میری بات مانے گا۔ ہوشیاری سے خاموشی کے ساتھ صدیقی صاحب کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاؤ، کہنا کچھ نہیں، پنکھا چلے گا ان کے لیے، ہوا ملے گی ہمیں بھی، پنکھا چلے گا ان کے لیے، ہوا ملے گی ہمیں بھی۔ اسی لیے ہم بزرگوں کے آستانے پہ جاتے، رحمت برسے گی ان کے لیے، حصہ ملے گا ہمیں بھی۔ ہوشیار جو اللہ کے ولی ہے ان کو نہ خوف ہے نہ رنج و ملال ہے۔ ایک بات بتائیں، یہ خوف کیا چیز ہے، یہ غم کیا چیز ہے؟ جانتے ہیں، اگر وہ تکلیف جو آنے والی ہے اس پر آپ افسوس کریں تو اس کا نام ہے غم، اس کا نام ہے خوف، آنے والی تکلیف۔ اور گزری ہوئی تکلیف پر اگر آپ افسوس کریں تو اس کا نام ہے غم۔ کسی کے ہم کوئی آفت آ گئی، گزر گئی، اب آپ اس پر افسوس کر رہے ہیں، اسے غم نہیں۔ اور کوئی اندیشہ ہے آنے والا، آپ اس کو تک اسے خوف کہیں، بہت آسان انداز سے خوف ہو۔ تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ ان کو تکلیف نہیں ہوگی، اللہ کے ولی کو تکلیف نہیں ہوگی یہ نہیں کہتا، تکلیف ہوگی مگر خوف نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی مگر غم نہیں ہوگا۔ تکلیف ہوگی، نہ گئی ہوئی تکلیف کا غم، نہ آنے والی تکلیف کا خوف۔ یہ خوف والے یہ نہیں کہ تکلیف ہی نہیں ہوگی، تکلیف تو ہوگی مگر ان کا حال یہ ہوگا کہ حضرت امام زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں، ایک چاہنے والا کہتا کیا ہے کہ حضور کاش کی یہ بیڑیاں میرے پیروں میں ہوتی، تو آپ مسکراتے ہیں، کہا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ان بیڑیوں نے مجھے پابند کیا ہے؟ اشارہ کیا تو بیڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیاں ٹوٹ گئی، کا دیکھ لو ان بیڑیوں نے مجھے پابند نہیں کیا، میں نے خود ان کو پابند کیا، میں نے خود ان کو پابند کیا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تاکہ خدا سے کبھی غافل نہ رہے، ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ پیر میں بیڑی رہے۔ اِنَّا نَفْرَحُ بِالْبَلَا كَمَا يَفْرَحُ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالنَّعَمِ، ہم بلاؤں سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ ہم بلاؤں سے تمہیں نعمتیں ملتی ہیں تب تم شکر ادا کرتے ہو، اور یہ وہ لوگ ہیں گردن کٹاتے ہیں تب شکر ادا کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں تب شکر ادا کرتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں تب شکر ادا کرتے ہیں، جوان بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں تب شکر
کرتے ہیں کہ ان کے درجات اور ہی بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ صبر کا درجہ کیا ہے, صبر کا معیار کیا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ تکلیف تو ہوتی ہے, تکلیف کا خوف نہیں اور تکلیف کا غم نہیں. سبحان اللہ. اچھا ہم لوگوں کا تو حال, اچھا یہ ڈرنا, ان کو ڈر نہیں. اب یہاں سے لے کے قیامت تک کا منظر دیکھو تیزی کے ساتھ. پہلے یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کس کس چیز سے ڈرتے ہیں, پھر دیکھیں کیا یہ بھی ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. جانتے ہو کتنے لوگ ہیں جہالت سے ڈرتے ہیں؟ ہے کوئی جو جہالت سے نہ ڈرتا؟ اگر لوگ جہالت سے نہ ڈرتے تو یہ تعلیم گاہیں, یہ کالجز, یہ یونیورسٹیاں, اس پہ کروڑوں اربوں کا خرچ, یہ ادارے, یہ مدرسے بتا رہے کہ لوگ جہالت سے ڈرتے ہیں, کوئی جاہل رہنا نہیں پسند کرتے. اور لوگ مفلسی سے بھی ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ یہ تب و دو دنیا کی, یہ امریکہ کی گہما گہمی, یہ دوڑ دھوپ, یہ بتا رہی یہ کارخانے, یہ انسانی دوڑ, فضاؤں میں تیر رہے, دریا کا کلیجہ چیر رہے, چاند پر دستک دے رہے, ایٹمی تجربات کر رہے, ریڈیائی اکتشافات کر رہے. یہ سب چیز بتا رہی ہے کہ دنیا مفلسی سے ڈرتی ہے, مفلسی سے بھی ڈرتے ہیں. اور ویسے ڈرنے والے تو چور ڈاکو سے بھی ڈرتے ہیں, آگ سے ڈرتے ہیں, پانی کے دریاؤں سے ڈرتے ہیں, سبھی سے ڈرتے ہیں, جانوروں سے ڈرتے ہیں, اور آگے چلے تو مرنے سے ڈرتے ہیں. مرنے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ قبر کی عذاب سے ڈرتے ہیں, حشر کے میدان سے ڈرتے ہیں. مرنا کوئی نہیں چاہتا, کتنا ہی بوڑھا ہو جائے, 100-150 سال کی عمر ہو جائے تو چاہے گا کہ 100-150 سال اور بڑھ جائے. ڈاکٹر صاحب ایسا دوا کیجیے کہ 1 صدی اور. مرنے کے لیے تیار نہیں, مرنے کے لیے تیار. ایک فرما بردار بیٹے کا واقعہ یاد آ گیا. اس کی ماں بوڑھی تھی, بیمار تھی, بیٹے کو بڑا غم تھا. تو اس کے بعد ایک مرتبہ اس کے دل سے ایک دعا نکل گئی, اے اللہ میری ماں کو صحت دے دے اور اس کے بدلے میں میری جان لے لے. حکمت ظاہر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیج دیا کہ تیری دعا قبول ہو گئی, تیری دعا قبول ہو گئی. آ گیا ہوں میں, آ گیا ہوں. تو چلا کے کہتا بیمار میں تھوڑی, بیمار تو وہ پڑی ہوئی ہے. سبھی لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں, قبر کی منزل سے ڈرتے ہیں, آخرت کے مرحلے سے ڈرتے ہیں. اب اولیاء کرام کی زندگی کا ایک سرسری جائزہ لو. وہ کسی چیز سے بولو, کیا مفلسی ان کو ڈرا سکتی ہے؟ ابھی مولانا صدیقی صاحب نے بتایا کہ یہ تو وہ ہے جو تختے سلطنت کو بھی ٹھوکر مارتے ہیں. اب گروہ اولیاء میں 2 ہی ولی ایسے ہیں جن کو صدیقین اولیاء میں شمار کیا گیا. یہ صدیقین اولیاء میں سے ہیں جنہوں نے ترک سلطنت کی. حضرت ابراہیم ابن ادہم اور حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی, یہ سمنان کے بادشاہ, وہ بلخ کے بادشاہ, ترک سلطنت کیا. تو اگر مفلسی کا خوف انہیں ہوتا تو ایسا نہ کرتے, اور ان کو خوف ہونے کا سوال کیا. میں آپ کو حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی یہ بھانجے حضرت عبدالرزاق نور لائے جو سیدہ خسبہ کی اولاد سے, مگر حضرت مخدوم نے ان کو اپنا متبنہ بنایا, اسی لیے ان کی اولاد خانوادہ اشرفیہ سے کہی جاتی. تو ان کو کیمیا بنانے کا بڑا شوق تھا. کیا نسخے استعمال کر رہے تھے حضرت عبدالرزاق, جوانی کا عالم, کہ کیمیا بنے
مٹی کا ٹھیلا لے آؤ۔ اب وہ جب مٹی کا ٹھیلا لے کر آئے تو حضرت مخدوم نے ایک نظر ڈالی، وہ سونا۔ کہا بیٹے میں نے سونا نہیں مانگا، میں تو ٹھیلا مانگ رہا ہوں۔ پھر وہ گئے، پھر لائے، پھر نظر ڈالی، پھر سونا۔ کہا بیٹے پھر تم سونا لائے، میں تو مٹی کا ٹھیلا مانگ رہا ہوں۔ پھر گئے، پھر لائے۔ کہا حضور میں تو مٹی کا ٹھیلا ہی دیتا ہوں، مگر جب آپ خاص نظر ڈالتے تھے تو وہ سونا بن جاتا، وہ تو سونا ہو جاتا۔ کہا بیٹے اس طرح کا کیمیا بنانا سیکھو، تو جو نظر سے پتھر کو سونا بنا دے، کیا انہیں مفلسی کا ڈر ہو سکتا ہے؟ حضرت محبوب الہی کا مشہور واقعہ بھی سن لو۔ ایک صاحب پہنچے، حضور میں بہت غریب ہوں، مٹی کا ٹھیلا اٹھایا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیا۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھ کے دم کیا اور سونا ہو گیا۔ یہ صاحب بہت خوش ہو گئے کہ سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی۔ اور اس کے بعد لے کر کے اور 1 کلو لے کے بیٹھ گئے، رات بھر دم کرتے کرتے خود بے دم ہو گئے۔ سونا کیا بنے، سنہرا بھی نہیں ہوا، سنہرا بھی نہیں ہوا۔ دوسرے دن آئے تو حضور آپ نے تو 3 مسئلہ پڑھا تھا اور میں تو دم کرتے کرتے بے دم ہو گئے۔ کہا سنو، اللہ کے کلام میں مٹی کو سونا بنانے کی پوری طاقت موجود ہے، مگر پہلے نظام الدین کی زبان پیدا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اعظم، زندہ باد۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسے لوگ جن کی زبان کا یہ تاثیر ہو، جن کی نگاہوں میں یہ تاثیر ہو، کیا مفلسی سے ڈر سکتے ہیں؟ اور میں آگے لاؤں، جہالت ان کو ڈرائے گی۔ یاد رکھو، خدا کسی جاہل کو اپنا محبوب نہیں بناتا، خدا کسی جاہل کو اپنا محبوب نہیں بناتا، اور جس کو محبوب بنا لیتا اسے جاہل نہیں رکھتا، اسے جاہل نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اعظم، زندہ باد۔ ڈرے وہ جو اکتسابی علم حاصل کرتے ہو، حاصل نہیں کر سکتے، یہ نہیں ڈرنے والے۔ میں آپ کو بتاؤں جو ایک واقعہ بتاؤں، حضرت مولانا روم کو شوق ہوا مرید ہونے کا، تو حضرت شمس تبریز کے دربار میں گئے۔ سمجھا؟ حضرت شمس تبریز کے دربار میں جب پہنچے تو وہاں دربان کھڑا تھا، دربان پاسبان۔ مولانا روم کے دل میں خیال آیا، درے درویش را دربان نبائے، درویش کے دروازے پر ہی دربان نہیں چاہیے، درویش کے دروازے پر دربان نہیں چاہیے۔ اوکے کے پلٹ آئے، ارے ایسے ہی ہو گئی، یہ سب دربان رکھ ہوئی۔ اچھا صاحب جب چلے آئے، خواب دیکھتے ہیں وہ، خواب یہ دیکھا کہ حوض کے کنارے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اتنے میں حضرت شمس آ گئے کہ مولانا یہ چیز، مولانا یہ کیا ہے؟ تو مولانا کو اس وقت پورے ترنگ میں تھے، علم ہے اس کی تو نمیدانی، یہ ایسا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت شمس نے اٹھا کے کتاب کو ہاتھ میں ڈال دیا، مولانا پریشان، اتنی قیمتی کتاب کہاں ملے گی، کہاں ملے گی، بہت پریشان۔ تو حضرت شمس نے ایک اشارہ کیا تو کتاب خود بخود اوپر آ گئی اور ایک قطرہ پانی اس پر نہیں۔ اب مولانا بھی حیران ہو گئے، کہا یہاں تو مجھے دن میں کچھ نہیں ملتا، مجھے رات میں کیا ملے گا؟ اچھا اسی گھر میں کچھ آئی نہیں تو ملے گا کیا؟ تو سمجھ میں آیا، جس کے گھر میں دولت نہیں اس سے تمہیں دولت نہیں مل سکتی۔ یہی سمجھ لو، جس طرح بے علم سے علم نہیں مل سکتا، بے ہنر سے ہنر نہیں مل سکتا، بے دولت سے دولت نہیں مل سکتا، اسی طرح بے دین سے دین نہیں مل سکتا۔ جو اس کے پاس ہائی نہیں دے گا سے پہلے اس کے پاس ہو تو غوث کے گھر میں کیا تھی؟ ولایت تھی، آیا ولایت لے کے چلا گیا۔ بتاؤ یہ لوگ چور ڈاکو سے دلائیں گے؟ میں بتاؤں، یا اللہ کہو گے ایک ثواب ملے گا تمہیں، اللہ کہنے
اور یا رسول اللہ کو بھی 2 ثواب، رسول کو بھی آتی ہے اللہ کو بھی آتی ہے، اسی لیے شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں زیادہ ثواب نہ ملے۔ سیدنا مولانا محمد کماتے ہیں۔ مگر میں ایک بات بتاؤں، کہتے بھئی یہ یا رسول اللہ کہہ کے تم پکارتے ہو دور والے کو، تمہیں تو خدا کو پکارنا چاہیے، یا اللہ کہہ کے پکارنا چاہیے۔ یہاں پر علماء اور مشائخ بیٹھے ہوئے اور باشعور مجمع ہمارے سامنے، ہم سب سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، ایک بات بتاؤ، سوال سے آپ لوگ چونک جائیں گے اور خوب اس سوال پر غور کرو بات دیکھو۔ ہم اگر کسی کو بلاتے ہیں تو کس کو بلاتے ہیں؟ جو دور، ہمیشہ دور والے کو بلایا جاتا ہے، یا کس کو بلایا جاتا ہے؟ جو قریب ہو مگر متوجہ نہ ہو۔ توجہ ایسی اور تو بھی ہم بلا لیتے ہیں۔ بتاؤ وہ شخص جو ہمارے قریب اور ہماری طرف متوجہ بھی ہو، کیا ہم اس کو بلائیں گے؟ اور ایسی توجہ بھی ایک پل کے لیے ہٹتی نہیں، ایسی متوجہ بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ تو تم مجھ سے کہتے ہو یا اللہ کہو تو میرے سوال کا جواب دو کہ اللہ کیا دور ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں قریب، کتنا قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو جب خدا ہمارے اتنے قریب ہے اور پھر متوجہ بھی ہے، ایک آن اگر تم کہہ دو کہ خدا ہماری طرف متوجہ نہیں تو کافر ہو گئے۔ تو متوجہ بھی ہے، قریب بھی ہے، تو اب اس کو بلانے کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں تعجب ہے کہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں اور ہمیں تعجب ہے کہ تم یا اللہ کہتے ہو؟ ہمیں تعجب ہے۔ یا اللہ کہنے والوں اپنا عقیدہ بتاؤ، کیا خدا تم سے قریب نہیں؟ کیا تمہاری طرف متوجہ نہیں؟ تو جو متوجہ بھی ہو، قریب بھی ہو، اس کو بلانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم یا اللہ کہہ کر ذات خدا کو بلا رہے ہو، بڑی نادانی کر رہے ہو، اس لیے کہ ذات خدا تمہارے قریب بھی ہے اور تمہاری طرف متوجہ بھی ہے، لہذا دوستو جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو خدا کی ذات کو نہیں بلاتے، خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں، خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں، ہم خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہم جب یا اللہ کہتے ہیں تو خدا کی ذات کو نہیں بلاتے، وہ تو ہمارے قریب ہے اور ہماری طرف متوجہ بھی ہے، اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو یا اللہ کہتے ہیں اور خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں، اس لیے کہ رحمت کبھی قریب ہوتی ہے کبھی دور ہوتی ہے، رحمت کبھی قریب ہوتی ہے اور کبھی دور ہوتی ہے، اور رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ تو اب اسی لیے ہم اسے بلاتے ہیں۔ تو اب یا اللہ جو ہم کہتے ہیں اس کا معنی ہے یا رحمت اللہ، یا اللہ جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت، اے اللہ کی رحمت۔ ارے نادانو، رحمت اللہ کا نام ہی تو محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما سبحان اللہ۔ تو یا رسول اللہ کہیں تو بھی مقصد ہے یا رحمت اللہ، اور یا اللہ کہیں تو بھی مقصد ہے یا رحمت اللہ، بلانے کا نہیں۔
دونوں میں ہم خدا کی رحمت ہی کو بلا رہے ہیں. اب یہی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھنے والا بعد میں جائے. سب سے پہلے پیدا کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب ہم نے تجھے سارے عالم کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. بلکہ